السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. حمد و صلوات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد الوقار، آپ سبھی احباب جانتے ہیں کہ آج صفر المظفر کی 28 تاریخ ہے، اور ایک دو دن میں ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا کہ جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ہم سب کا نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا. اور احباب وقار، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں سال پہلے سے نبی علیہ السلام کی ولادت کی بشارتیں دنیا کے اندر آتی رہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ السلام، آپ نے بھی اپنی امت کو اس پیغمبر آخر الزمان کے آنے کی بشارت دی. اللہ جل شانہ نے اس انداز کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا جس انداز سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی پیغمبر آخر الزمان کی بشارت دیتے ہوئے اپنی قوم سے خطاب فرمایا. اللہ جل شانہ نے اسے قرآن کریم کے 28ویں پارے سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور اے پیارے حبیب، آپ یاد کریں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنی قوم سے انی رسول اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی،
یعنی مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی میں اس کے احکامات کی اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں، ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو تبلیغ کر دی، بشارت عطا فرما دی اپنی قوم کو، لیکن جب یہ پیغمبر آخر الزمان واضح نشانیاں لے کر دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو احباب جی وقار یہاں پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے خطاب فرمایا اس کی 3 چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں صراحت کے ساتھ۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اگرچہ ہم سب انہیں اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی شریعت اور ان کے احکامات کا نفاذ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ دوسرا جو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اظہار فرمایا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے، یہ تنبیہ فرمائی کہ میں جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر آخر الزمان کی بشارت دیتے ہوئے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں، ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں یأتی من بعدی، جو میرے بعد جلوہ فرما ہوگا، میرے بعد دنیا کے اندر آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو احباب دی وقار یہ 3 چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی۔ آج جو آپ کا تیسرا حکم تھا، جو تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی نبی علیہ السلام کی بشارت کے حوالے سے، اس پر ہم مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ احباب دی وقار پہلی بات تو یہ کہ جس طرح قرآن کریم میں اس بشارت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، اسی طرح حضور کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ سابقہ انبیاء نے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابی داؤد شریف میں بھی ہے اور تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت کے ضمن میں اسے بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور دیگر کچھ لوگوں کو نبی علیہ السلام نے حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کی کچھ کیفیات کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بشارت کا اور حضور کا، نبی علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تذکرہ کیا تھا اس کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نجاشی بادشاہ
ان کے سامنے جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کا اظہار کیا کہ وہ ایسا رسول ہے کہ جو ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، تو اس وقت بادشاہ نجاشی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہی محمد مصطفیٰ ہیں کہ جس کی ہمارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور نجاشی بادشاہ کے حضور کے بارے میں تاثرات اس انداز سے تھے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے یہ اظہار کیا کہ اگر میری سلطنت کے معاملات میں مصروفیت نہ ہوتی اور مجھے اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل جاتا تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میں ان کے جوتوں کو اٹھانے کی خدمت بجا لاتا، یعنی ان کے جوتے اٹھانے کی سعادت مجھے نصیب ہو جاتی تو یہ بھی میرے لیے ظاہر کمال اور ظاہر نصیب کی بات ہے۔ تو احباب دی وقار، اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عطا فرمائی، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح احباب دی وقار، ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے سوال کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا ہمارے بعد بھی کوئی امت آئے گی؟ کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اس امت محمدیہ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے بعد بھی ایک امت آئے گی، اور فرمایا کہ احمد مجتبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، رب تعالیٰ انہیں جو امت عطا فرمائے گا، جو لوگ عطا فرمائے گا، ان کی خصوصیات اس انداز سے بیان کی، فرمایا کہ وہ لوگ حکمت و دانائی والے ہوں گے، وہ لوگ علم و فضل والے ہوں گے، وہ لوگ نیکوکار ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، اور فرمایا فقہ کے اندر وہ انبیاء کرام کے نائب ہوں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائیں گے، رب تعالیٰ ان کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ احباب دی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی خصوصیات کو بھی بیان کر دیا، اس کے فضائل کو بھی بیان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی مختار، نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو بشارت بھی بیان فرمائی، فرمایا ہاں، میرے بعد احمد مجتبی تشریف لانے والے ہیں۔ وہ احباب دی وقار پھر واقعتاً دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد احمد مجتبی تشریف لے آئے، اور پھر احباب دی وقار یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی تو دنیا میں محمد مشہور ہے، اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ میں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پہ احمد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا کہ جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہیں؟
کیا ہمارے نبی کا نام احمد ہے؟ تو احباب دی وقار اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ مفسرین کرام نے اسی آیت کے ضمن میں بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میرا کوئی ایک نام نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں اور میں ہی حاشر ہوں جس کے قدموں پر رب تعالیٰ تمام لوگوں کو قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ تو احباب دی وقار بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہی نام محمد بھی ہے اور میرا ہی نام احمد بھی ہے۔ تو قرآن کریم میں احمد نام تذکرہ ہوا، تو احمد نام جس ہستی کا ہے وہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر احباب دی وقار اسی آیت کے ضمن میں تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہاں پر احمد سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک دنیا کے اندر کسی بھی شخص کا نام احمد نہیں رکھا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کسی شخص کا نام احمد رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ تو جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی علیہ السلام کا نام دنیا میں محمد تجویز کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر آپ کا نام احمد رکھا۔ ان دونوں ناموں کے اندر بھی بڑی خوبیاں ہیں۔ احمد جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہو، اسم تفضیل کے اعتبار سے فرمایا جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا ہو، اسے احمد کہا جاتا ہے۔ اور وہ ذات جس کی سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بعد تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہے۔ تو احباب دی وقار اس بات کو بیان کیا گیا کہ دنیا کے اندر جس انداز سے، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس عاجزی و انکساری کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، کائنات کے اندر اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ رب تعالیٰ کے اولو العظم فرشتے بھی اس انداز سے اللہ کی حمد نہیں کر سکے جس انداز سے نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ اور پھر احباب دی وقار مخلوقات میں جس قدر تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ حضور کی ولادت سے پہلے شروع ہوا، حضور کی ولادت کے بعد بھی ہو رہا ہے، حشر تک ہوتا رہے گا، میدان محشر میں بھی ہوگا، اور جنت میں بھی جس کا تذکرہ جاری رہے گا وہ ذات گرامی محمد ہے، کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور احباب دی وقار فقہا نے اس بات کو بیان کیا کہ حضور سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ کی حمد کسی نے نہیں بیان کی، اور دنیا کے اندر نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی حمد بیان بھی نہیں کی گئی۔
اس لیے فرمایا کہ حضور احمد بھی ہیں اور حضور محمد بھی ہیں۔ دنیا میں حضور کا نام محمد مشہور ہے اور عرشوں پہ نبی علیہ السلام کا نام احمد مشہور ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے جہاں نام گنوائے، حضور نے صراحت سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ تو احباب دی وقار پتہ چلا کہ جو اللہ کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس سے مراد ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر احباب دی وقار دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کا جو ظاہری نام ہے محمد، اس کے بارے میں سابقہ امتوں میں تذکرہ ہو چکا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ کائنات کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دے گا، رب تعالیٰ اسے ختم نبوت کا تاج پہنائے گا۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے، احمد نام کسی نے نہیں رکھا، لیکن محمد نام کا تذکرہ چونکہ حضور کی ولادت سے پہلے ہوتا تھا تو کچھ لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے، شاید کہ اللہ انہیں وہ خصوصیت عطا فرمائے۔ لیکن فقہا نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 7 لوگ ایسے آئے جن کا نام محمد رکھا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو جب ان میں سے کسی نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جس نبی اور رسول کی بشارت دی جا رہی ہے وہ ہمارے نبی پیغمبر آخر الزمان حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور پھر احباب دی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ قرآن کریم میں اعلان ارشاد فرما دی اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اور احباب دی وقار حضور جہان والوں پر رحمت کس انداز سے ہیں کہ وہی انسان جنہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ بیچ دیا جاتا تھا، انسانوں کو بیچنے کے لیے ایسے منڈیاں لگتی تھیں جیسے چوپایوں کو بیچنے کے لیے منڈیاں لگائی جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، حضور کی رحمت کا ظہور ہوا، اللہ نے انسان کو عظمت و شان عطا فرمائی اور انسان کو آزاد کر دیا گیا۔ اور آج کل دنیا کے اندر انسانوں کو بیچنے والا اور غلام بنانے والا جو تصور تھا وہ ختم ہو چکا۔ یہ حضور کی رحمت کا اظہار ہے۔ پھر احباب دی وقار نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے عورت کو بالکل مقام حاصل نہیں تھا، عورت کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور حضور نے اپنی رحمت کو بکھیرا تو رب تعالیٰ نے حضور کی رحمت کے اظہار کرتے ہوئے دنیا میں یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی، رب تعالیٰ نے اس کا بھی خاتمہ فرما دیا۔ یہ حضور کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
تو احباب دی وقار نبی علیہ السلام کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑے فضائل و کمالات ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہم اس بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔